بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 76۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ گدی پر سوار ہو کر چلا تو اس زمانے میں بلوغ کے قریب تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منام میں نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کے سامنے دیوار کی آڑ نہ تھی، تو میں بعض صفوں کے سامنے سے گزرا اور گدی کو چھوڑ دیا، وہ چرنے لگی، جبکہ میں صف میں شامل ہو گیا، مگر کسی نے مجھے اس بات پر ٹوکا نہیں تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 77۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ڈول سے منہ میں پانی لے کر میرے چہرے پر کلی فرمائی اور میں اس وقت 5 سال کا تھا۔ حدیث نمبر 78۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام کے ساتھی فرازی ان کے بارے میں جھگڑا ہوا۔ اس دوران میں ان کے پاس سے ابی بن کعب گزرے تو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے انہیں بلا لیا اور کہا کہ میں اور میرے یہ ساتھی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کے بارے میں بحث کر رہے ہیں، جس سے ملنے کی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی۔ کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ ان کا ذکر فرماتے ہوئے سنا ہے؟ ابی نے کہا، ہاں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کا حال بیان فرماتے ہوئے سنا ہے۔ آپ فرما رہے تھے کہ ایک بار موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی ایک جماعت میں تھے کہ اتنے میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں آپ سے بھی بڑھ کر کوئی عالم موجود ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، نہیں۔ تب اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کی کہ ہاں، ہمارا بندہ خضر علم میں تم سے بڑھ کر ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے ملنے کی راہ دریافت کی۔ اس وقت اللہ رب العزت نے ان سے ملاقات کے لیے مچھلی کو نشانی قرار دیا اور ان سے کہہ دیا کہ جب تم مچھلی کو نہ پاؤ تو لوٹ جانا، تب تم حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کر لو گے۔ موسیٰ علیہ السلام دریا میں مچھلی کے نشان کا انتظار کرتے رہے۔ تب ان کے خادم نے ان سے کہا، کیا آپ نے دیکھا تھا کہ جب ہم پتھر کے پاس تھے تو میں وہاں مچھلی بھول گیا اور مجھے شیطان ہی نے غافل کر دیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہم اسی مقام کے تو متلاشی تھے۔ تب وہ اپنے قدموں کے نشانوں پر باتیں کرتے ہوئے واپس لوٹے۔ وہاں خضر علیہ السلام کو انہوں نے پایا۔ پھر ان کا قصہ وہی ہے جو اللہ تعالی نے اپنی کتاب قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 79۔
ابو موسیٰ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے جس علم و ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے اس کی مثال زبردست بارش کی سی ہے جو زمین پر خوب برسے۔ بعض زمین جو صاف ہوتی ہے وہ پانی کو پی لیتی ہے اور بہت بہت سبزہ اور گھاس اگاتی ہے، اور بعض زمین جو سخت ہوتی ہے وہ پانی کو روک لیتی ہے۔ اس سے اللہ رب العالمین لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، وہ اس سے سیراب ہوتے ہیں اور سیراب کرتے ہیں۔ اور کچھ زمین کے بعض خطوں پر پانی پڑتا ہے جو بالکل چٹیل میدان ہوتے ہیں، نہ پانی روکتے ہیں اور نہ ہی سبزہ اگاتے ہیں۔ تو یہ اس شخص کی مثال ہے جو دین میں سمجھ پیدا کرے اور نفع دے اس کو وہ چیز جس کے ساتھ میں مبعوث کیا گیا ہوں۔ اس نے علم دین سیکھا اور سکھایا۔ اور اس شخص کی مثال ہے جس نے سر نہیں اٹھایا یعنی توجہ نہیں کی، اور جو ہدایت دے کر میں بھیجا گیا ہوں اسے قبول نہیں کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 80۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت میں سے یہ ہے کہ دین یعنی علم اٹھ جائے گا اور جہل میں جہل ظاہر ہو جائے گا، اور اعلانیہ شراب پی جائے گی اور زنا پھیل جائے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 81۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ میں تم سے ایک ایسی حدیث بیان کرتا ہوں جو میرے بعد تم سے کوئی نہیں بیان کرے گا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ علامات قیامت میں سے یہ ہے کہ علم دین کم ہو جائے گا، جہل ظاہر ہو جائے گا، زنا کثرت سے ہوگا، عورتیں بڑھ جائیں گی اور مرد کم ہو جائیں گے، حتیٰ کہ 50 عورتوں کا نگران صرف ایک مرد رہ جائے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 82۔ حضرت حمزہ بن عبداللہ بن عمر سے نقل کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میں سو رہا تھا، اسی حالت میں مجھے دودھ کا ایک پیالہ دیا گیا، میں نے خوب اچھی طرح پی لیا، حتیٰ کہ میں نے دیکھا کہ تازگی میرے ناخنوں سے نکل رہی ہے۔ پھر میں نے اپنا بچا ہوا دودھ عمر بن خطاب کو دے دیا۔ صحابہ نے پوچھا آپ نے اس کی کیا تعبیر لی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی تعبیر ہے علم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 83۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص نقل کرتے ہیں کہ حجۃ الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے مسائل دریافت کرنے کی وجہ سے منا میں ٹھہر گئے، تو ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں نے بے خبری میں ذبح کرنے سے پہلے سر منڈا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب ذبح کر لے اور کچھ حرج نہیں۔
پھر دوسرا آدمی آیا، اس نے کہا کہ میں نے بے خبری میں رمی کرنے سے پہلے قربانی کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب رمی کر لے اور پہلے کر دینے سے کچھ حرج نہیں۔ ابن عمر کہتے ہیں کہ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جس چیز کا بھی سوال ہوا جو کسی نے آگے اور پیچھے کر لی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی فرمایا کہ اب کر لے اور کچھ حرج نہیں ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 84۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری حج میں کسی نے پوچھا کہ میں نے رمی کرنے یعنی کنکر پھینکنے سے پہلے ذبح کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور فرمایا کچھ حرج نہیں۔ کسی نے کہا کہ میں نے ذبح سے پہلے حلق کرا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر سے اشارہ فرمایا کہ کچھ حرج نہیں ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 85۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب علم اٹھ جائے گا، جہالت اور فتنے پھیل جائیں گے اور حرج بڑھ جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ حرج سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو حرکت دے کر فرمایا کہ اس طرح، گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے قتل مراد لیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 86۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئی تو وہ نماز پڑھ رہی تھیں۔ میں نے کہا کہ لوگوں کا کیا حال ہے؟ تو انہوں نے آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ اتنے میں لوگ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ اللہ پاک ہے۔ میں نے کہا کیا یہ کوئی خاص نشانی ہے؟ انہوں نے سر سے اشارہ کیا، ہاں۔ پھر میں بھی نماز کے لیے کھڑی ہو گئی، حتیٰ کہ مجھے غش آنے لگا تو میں اپنے سر پر پانی ڈالنے لگی۔ پھر نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی اور اس کی صفت بیان فرمائی۔ پھر فرمایا کہ جو چیز مجھے پہلے دکھلائی نہیں گئی تھی، آج وہ سب اس جگہ میں نے دیکھ لی، حتیٰ کہ جنت اور دوزخ کو بھی دیکھ لیا، اور مجھ پر یہ وحی کی گئی کہ تم اپنی قبروں میں آزمائے جاؤ گے۔ مثل یا قرب کا کون سا لفظ؟ حضرت اسماء نے فرمایا میں نہیں جانتی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں یعنی فتنہ دجال کی طرح آزمائے جاؤ گے۔ کہا جائے گا کہ قبر کے اندر کہ تم اس آدمی کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ تو جو صاحب ایمان یا صاحب یقین ہوگا۔ کون سا لفظ فرمایا؟ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے مجھے یاد نہیں۔ وہ کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں جو ہمارے پاس اللہ کی ہدایت اور دلیلیں لے کر آئے۔
تو ہم نے ان کو قبول کر لیا اور ان کی پیروی کی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، 3 بار اسی طرح کہے گا۔ پھر اس سے کہہ دیا گیا کہ آرام سے سو جا، بے شک ہم نے جان لیا کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یقین رکھتا تھا، اور بہرحال منافق یا شکی آدمی میں نہیں جانتی کہ ان میں سے کون سا لفظ اسماء نے فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 87۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور لوگوں کے درمیان ترجمانی کے فرائض انجام دیتا تھا۔ ایک مرتبہ ابن عباس نے فرمایا کہ قبیلہ عبد القیس کا ایک وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کون سا وفد ہے یا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ربیہ خاندان کے لوگ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مبارک ہو قوم کو، تمہارا آنا مبارک ہو اس وفد کو جو کبھی نہ رسوا ہو نہ کبھی شرمندہ ہو۔ انہوں نے عرض کی کہ ہم ایک دور دراز کونے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے ہیں، اور ہمارے اور آپ کے درمیان کفار مضر کا یہ قبیلہ پڑتا ہے۔ اس کے خوف کی وجہ سے ہم حرمت والے مہینوں کے علاوہ اور ایام میں نہیں آ سکتے، اس لیے ہمیں کوئی ایسی قطعی بات بتلا دیجیے کہ جس کی ہم اپنے پیچھے رہ جانے والے لوگوں کو خبر دے دیں، اور اس کی وجہ سے ہم جنت میں داخل ہو سکیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں 4 باتوں کا حکم دیا اور 4 باتوں سے روک دیا۔ اول انہیں حکم دیا کہ اللہ ایک ہے، اللہ پر ایمان لائیں۔ پھر فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ ایک اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے عرض کی کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ایک ہے۔ ایک اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھنا، اور یہ کہ تم مال غنیمت سے 5واں حصہ ادا کرو، اور 4 چیزوں سے منع فرمایا: دبا، حنتم اور مزفت کے استعمال سے۔ اور چوتھی چیز کے بارے میں شعبہ کہتے ہیں کہ ابو حمزہ بسا اوقات نفیر کہتے تھے اور بسا اوقات مقیر۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان باتوں کو یاد رکھو اور اپنے پیچھے رہ جانے والوں کو بھی ان باتوں کی خبر کر دو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 88۔ حضرت عقبہ ابن الحارث کے واسطے سے نقل کیا گیا، عقبہ نے ابو احاب بن عزیز کی لڑکی سے نکاح کیا، تو ان کے پاس ایک عورت آئی اور کہنے لگی کہ میں نے عقبہ کو اور جس سے اس کا نکاح ہوا ہے اس کو دودھ پلایا ہے،
نہ تو نے کبھی مجھے بتایا ہے۔ عقبہ نے کہا مجھے نہیں معلوم کہ تو نے مجھے دودھ پلایا ہے اور نہ تو نے کبھی مجھے بتایا ہے۔ تب عقبہ سوار ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مدینہ منورہ حاضر ہوئے اور آپ سے اس کے متعلق دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح تم اس لڑکی سے رشتہ رکھو گے، حالانکہ اس کے متعلق یہ کہا گیا، تب عقبہ بن حارث نے اس لڑکی کو چھوڑ دیا اور اس نے دوسرا خاوند